चैनल उर्दू की दुनिया पर। नाजरीन, कुछ दिनों से एक सिलसिला शुरू किया है मैंने रूबरू के उन्वान से। तो इसमें एक अदबी शख्सियत से आपकी मुलाकात होती है, उनकी खट्टी मीठी यादें और उनके अदबी सफ़र के बारे में हम जानते हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब। चलिए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनका अदबी सफ़र। जनाब रियाज सागर साहब के अशियार से मैं उनको आवाज़ देना चाहूँगी। मुलाज़ा फरमाइए। अब आसमां की बुलंदी पे है नजर अपनी, चलो मुकाबला सूरज से करके देखते हैं। हमारी नजरों में रहता है अक्स मंजिल का, न पेचो गम मसायब सफर के देखते हैं। जनाब दानिश साहब जी, अस्सलाम वालेकुम दानिश सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खुशामदीद है, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम रूबरू में। आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नाचीज इस काबिल समझा। जी दानिश साहब, सबसे पहले आप बताइए कि जैसे कि हम सब जानते हैं आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उर्दू का शौक़, ये उर्दू की तरक्की के लिए जो आप कोशां रहते हैं, ये कैसे हुआ? जबकि हम लोग जानते हैं कि बिहार से ऐसा हम लोगों को सुनने को नहीं मिला कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत ने इतना काम किया है जितना आपने किया है। ये ज़रा हमें मुख्तसर सा बताइए। मैंने जो कुछ भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया। जहाँ तक बिहार और फिर मेरे शहर का सवाल है, मेरे शहर की अदबी तारीख किताबी शक्ल में 1727 से मौजूद है। जी। यहाँ के मुहक्किक जनाब सीन भी माहिर आरवी ने 1727 से 1947 तक यहाँ की अदबी तारीख लिखी। और ये महज ये मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ के मारूफ नाकिब जी अब्दुल मालिक आरिफ, जिस गली में उनका बचपन गुजरा, वहीं में उसी गली में मेरी परवरिश। और अच्छा, जिस छत पे मैं अपनी तिजारत करता हूँ, कभी उस छत पर जी अल्लामा सफीर बिलगरामी शेर व सुखन की महफिलें आरास्ता होती थी। अच्छा अच्छा। तो जी हाँ, तो ये रहा सिलसिला। और बचपन से हमको लिखने पढ़ने का शौक था, खास करके रिसाले वगैरह मैं बहुत पढ़ता था। तो उस वक्त जी बच्चों के रिसाले, पराग, नंदन वगैरह मैं बहुत पढ़ता था। उस जमाने में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी हमारे यहाँ, MSA उर्दू लाइब्रेरी। जी। शाम के वक्त हमारे शहर के सारे मोतबर शोरा होगा उसमें इकट्ठे होते थे। और अच्छा। उस लाइब्रेरी में आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। बच्चों को उनके नज़दीक किताबें जो दी जाती थी उनके मियार के मुताबिक दी जाती। जी जी। और वहीं से ये ज़ौक़ पैदा हुआ, पढ़ते पढ़ते लिखने का शौक़ पैदा हुआ। और शायद आप नाम से आशना होंगे, जनाब मुशर्रफ आलम ज़ौक़, जिनका जी जी। ताल्लुक भी हमारे तारा शहर से है। उस वक्त अच्छा जब अच्छा। मेरा था, तो मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी के अफसाने 20वीं सदी वगैरह में छपने शुरू हुए। जी उसके बाद सन 1998 में चंद दोस्तों की मसाई से इदारा तज़ीन अदब का क़याम अमल में है। और उसके बाद मैं शायरी की तरफ मायल। हरचंद के अच्छा अच्छा। मेरा अदबी सफ़र अफसाने से शुरू हुआ। इब्तदाई जी दौर में जी जी। मैंने 3-4 अफसाने लिखे और नशिस्तों में मैंने जी। अपने अफसाने सुनाए भी। अच्छा अच्छा। लेकिन जब से मैंने अपने शेरी सफ़र की शुरुआत की 1998 से, तो ये सिलसिला चल पड़ा। तो गोया हम कह सकते हैं कि आपका अदबी सफर बचपन ही से शुरू हो चुका था, जब आप जी समझने के काबिल थे, और हाँ, आपके माहौल ऐसा था कि आपका अदबी सफर बहुत जल्द शुरू। जब मैं 9वीं जी क्लास में था,
10वीं क्लास जी में, जी। उसी वक्त से ये ज़ौक़ मेरे अंदर था। खास करके कर तब मेरी तबीयत मौजूद तबाह थी, क्योंकि बचपन में अच्छा। मुझे संगीत से भी बड़ा लगाव था। जी जी। और एक उस्ताद हुआ करते थे, तो वो जो है हमको संगीत सिखाते थे, बांसुरी सिखाते थे। उस वक्त अच्छा अच्छा। गायन के जो है जैसे कि बहुत सारे राग वो बताया करते थे और कहते थे कि आप उस राग पर अलापिए, तो रिदम पर पकड़ जी जी। थी। तो वो दौर था अच्छा बचपन अच्छा। में, तो तुकबंदी किया करते थे, लेकिन बाज़ाब्ता जी। आगाज तो आगाज आपका अफसाने से हुआ, फिर आप शायरी की अफसाने तरफ मायल हुए। तो शायद ये 1900। मौसीकी का जो शौक था, जो मौसीकी की छोटी छोटी तालीम आपको मिली थी, तो आपको बहुत मदद मिली होगी शायरी में। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, और पहले हम अक्सर लोग अफसाने पर बात कर लेते हैं। जी जी। जी जी। अफसाने आपके किस नौयत के होते हैं, जैसे समाजी, घरेलू, किस पर आपका ज्यादातर ध्यान होता है? समाज मेरे में होने वाली बुराइयां हैं, जैसे सियासत है? मेरे अफसाने, मैंने जो भी अफसाने लिखे 3-4, वो घरेलू मसाइल पर थे अफसाने। जी जी। जी हाँ। एक अफसाना उस वक्त सब गैर मियारी पर्चे होते थे, जैसे कि गुलाबी अंदेश इस तरह के, जी तो उसी में छप जाना बचपन में बहुत बड़ी कामयाबी से इंसान मैं समझता था। तो गोया कि ये वहीं तक महदूद रहा। जी जी। तो आपका एक मजमुआ मंजरे आम पर आ चुका है, खामोशी चीखती है। तो ये ये किस मंजरेआम चीज का मजमुआ है। है, अफसानवी? नहीं नहीं, अभी वो मंजरेआम पे नहीं आया। खामोशी चीज अच्छा थी, अच्छा। वो जी जी। जेर तरतीब है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, जी जी हाँ। जी। और हालांकि मैंने इसमें काफी ताखीर कर दी है, और बहरहाल अच्छा। तो वो जेर तरतीब है, वो मजमूआ कलाम। तो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि ये जल्द से जल्द मंजर आम पर आए और हमें पढ़ने का मौका मिले। इंशाल्लाह। जी जी। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी। अभी थोड़े दिनों पहले हमारी जिंदगी बहुत मायूसी से गुजर रही थी, जहाँ पे सारी जिंदगी के काम धाम सब ठप पड़े हुए थे, लॉकडाउन था। ऐसे में आपने एक पेज शुरू किया था एफबी पर, तज़ीन अदब। क्या उसी उसकी शुरुआत तभी से हुई थी, या पहले से आपने सोच रखा था? लॉकडाउन में हर शख्स घर के अंदर कैद, जी और इस तरह की कैफियत, और लिखने पढ़ने में वक्त गुजरता था। मैं रोजाना 3-4 लाइव प्रोग्राम देखता था। इसी अच्छा। दौरान मेरा राब्ता हुआ एक पेज उन्वान करके। उन्होंने मुझे मदऊ किया और मैंने काम किया, फिर उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने सोचा है कि इस माहौल में अदब की खिदमत इस तवज्जुह से दी जा सके, तो मैंने जी ये सिलसिला शुरू। जहाँ तक इस सिलसिला को शुरू करने का सवाल था, तो मैं जी। 2005 ईस्वी में तरही अच्छा गजलों अच्छा। पर मुश्तमिल मुजल्ला, जो अच्छा। नासिर काज़मी, शकीब जलाली और अदील सफाई की नज़र नज़र था वो मुजल्ला, तो मैंने जी। तरतीब दिया था। उस वक्त मैंने आलमी सतह पर 270 जी। शायरों से रब्ता किया। अच्छा अच्छा। और जी हाँ, 270 शायरों से मैंने रब्ता किया, और मुझे लगभग 1 साल लग गए कलाम हासिल करने। तो मैं चूंकि जी इस तरह का काम कर चुका था, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं इसमें इस सिलसिले को बहुत आगे तक ले जाऊं। जी। तो जी। मैंने इसकी शुरुआत की,
ابتدا میں تو نہیں لگا کہ یہ سفر اتنا لمبا ہوگا، جی بالکل. لیکن رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور جو میری یہ خواہش تھی کہ سن 2000 کے میں ہی اس جی کے 100 ایپیسوڈ مکمل کر لوں، تو خیر جی، اللہ اور کے وہ کرم آپ سے نے کیا. جی اور تو آپ. اب میں جی جی بولیے 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 دانی صاحب. اب میری خواہش ہے کہ اسے کتابی شکل، اچھا اس اچھا. کے لیے میں پوچھا ہوں. دیکھیے آگے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ بڑے نیک خیالات ہیں آپ کے. آپ نے جہاں پر سب لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تب آپ نے ہر جگہ سے ہر طرح کے کویتریاں اور شاعر شاعرات کو سب کو آپ نے موقع دیا. تو کیا اب وہ سلسلہ تھوڑا سا کم پڑ گیا ہے کیونکہ اب اسٹیج شو شروع ہو چکے ہیں؟ تو اس میں کمی آ گئی ہے یا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے؟ یہ جہاں تک منچے مشاعرے کا سوال، اس کی اہمیت جی. اپنی جگہ اچھا اچھا. اور آن لائن پروگرام کی اہمیت اپنی جگہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، اور اچھا. اس میں اور تیزی آتی رہتی ہے. اور جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آن لائن کا، تو جی خاص طور سے وہ شعراء جو گمنامی کے شعراء میں بھٹک رہے تھے، جیسے کہ میں جی نے یہ جو بالکل. سلسلہ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اس میں خاص طور سے میں نے مشق شاعروں کو جو بالکل گمنام تھے، جی نئی نسل کے شعراء، بھولے بسرے شعراء جی کی جی طرف جانب میرا فوکس زیادہ تھا. اور میں جی کئی طرحی واٹس ایپ پر جو طرحی چلتا ہے، کئی لوگوں کا جی جی انتخاب میں نے جی اور انتخاب کرنے کے بعد ان سے رابطہ کیا، اور وہ اس آن لائن پروگرام سے جڑے اور بہت دور تک متعارف. چونکہ موجودہ وقت رسالوں کا جو المیہ ہے وہ آپ کے سامنے جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہے، وہ المیہ آپ کے سامنے ہیں. تبھی ہم لوگ ابتدائی دور میں بہت سارے رسائل تھے جی جس جی میں اپنی غزلیں چھپتی تھی، اس سے حوصلہ ملتا تھا. اور موجودہ دور میں جو تصویر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی بالکل بالکل. میں بھی آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق رکھتی ہوں، کیونکہ رسالوں کی دنیا بہت بڑی ہے، لیکن اب تھوڑا سا کہتے ہیں نا دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، ہر ڈیجیٹل پر ہو گیا ہے، ہر چیز آسان ہو گئی ہے، گھر بیٹھے کام ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے شہرت بھی دور دور تک پھیل رہی ہے آن لائن کے ذریعے. تو زیادہ تر شاید لوگ اسی کی طرف آئیں گے کہ آن لائن پروگرامز ہو. انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کے لیے، میرے پروگرام کے لیے آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے تو میں ضرور آپ سننا چاہوں گی. دیکھیے اس سلسلے کا آغاز آپ نے کیا ہے، بہت بہتر سلسلہ ہے اور مجھے پسند آیا. اور جی شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گی، بالکل کامیاب. اور یہ ایک اچھا سلسلہ ہے. اس طرح کے ایک دو پیج، دو پروگرام اور بھی چل رہے ہیں، ایک دو جی جی پروگرام اور بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور تک رسالوں کا معاملہ ہے، رسالوں کا دائرہ بھی سمٹتا جا رہا ہے. جی اور جی یوں کہا جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے سب خون کی اشاعت میں جی سب خون ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، اور جب سے سب خون کی اشاعت بند ہوئی
ایک عجیب بھاव کی صورت ہے، اچھا اور اس معیار کا پھر کوئی پرچہ نکلا نہیں، اور جی کچھ پرچے نکل رہے تھے۔ لاک ڈاؤن میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے پرچے آنے بند، صحیح اور بات آگے صحیح کیا بات ہوگا یہ بہت مایوسی ہے۔ ایسے جی میں جی اس طرح کے جو پروگرام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو متحرک رکھنے میں بے حد معاون ثابت۔ جی بے شک بے شک بے شک، ادبی ایڈیشن جو اخبارات میں آتا تھا بہت کم ہو گیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ اتنا شائع نہیں ہوتے تھے جتنا کہ آن لائن پر آ کے اپنی پہچان بنا سکے، تو ایک طرف سے بالکل یہ اچھا ہی ہوا۔ جی، یہ آن لائن بالکل پروگرام آپ نے جو ہے صحیح نا کہا ترقی کر۔ کہ موجودہ وقت میں ابھی جو نئی نسل ہے وہ چاہتی ہے کہ بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور بالکل اس کو بریک لگانا بھی مناسب نہیں، کیونکہ اس سے بھی اس کا حوصلہ ٹوٹے گا۔ تو جی کم از جی کم صحیح فرمایا آپ نے۔ نئی نسل کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ صبر تھوڑا سا کم ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے کم ہو میں، گیا، بالکل اس لیے وہ اتنا صبر نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ترقی کرنا بھی وہ نہیں چاہتے، اتنا نام بھی نہیں چاہتے، بس جو کرنٹ ماحول ہے، جو آج کا ماحول ہے، اس میں وہ رچ بسنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری نسل ہے آج کی۔ ایک چیز اور میں بتاؤں کہ جہاں تک جی پرچوں کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں جی ایک شاعر ہوا کرتے تھے، شاہد کلیم صاحب، اچھا بڑا محترم نام ہے شعر و ادب کا۔ تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ جی جی شاعری میں ریٹائرمنٹ کا مسئلہ، اور وہ اچھا مضمون، ہاں شاعری میں ریٹائرمنٹ کا مسئلہ، وہ مضمون بھی شاعر میں چھپا تھا۔ اس پر کافی نکتہ چینی، غرض کہنے جی کا کہ آپ کے سالوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک سال کے رسائل کو، اس رسالے کو پھر دوسرے سال میں آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ بیشتر لوگ ریپیٹ ہو رہے ہیں، صحیح بات۔ جو اس سال چھپ چکے اگلے سال بھی وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں تو بہت سارے شعراء کو رسالوں میں بھی تو موقع نہیں مل سکے گا۔ جی جی بالکل بالکل، کم سے کم موقع۔ کم سے جی کم ایسے عالم میں یہ آن لائن تو بہت معاون ثابت ہو رہا ہے۔ جی جی جی، آپ کی لیکن شاعری ایک کے کمی بارے میں۔ جی جی ہاں کہیں۔ جی جی، ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا شاعری کا بھی سفر کا آغاز ابھی ہوا ہے، تو اس کا کام کتنا چل رہا ہے؟ کیا یہ اس کی کتاب بھی، اس کا مجموعہ، شعری مجموعہ بھی منظر عام پر آئے گا؟ کون سا یہ میرا خود اپنا مجموعہ جی کے جی، متعلق آپ ہے؟ نہیں تو اچھا اچھا میں نے مجموعہ قریب 5-6 سال قبل ہی ترتیب دے دیا تھا، اچھا اچھا لیکن یوں ہوتا ہے نا کہ بار بار اس کو مجموعے کو کی ورق گردانی کرتا رہا میں، اور کبھی وہ اچھا، غزل لگایا وہ ہٹایا، پھر نئی غزل کہا تو وہ غزل ہٹا دیا، جی جی جی، اسی میں الجھا رہا، اور کچھ اچھا اچھا، اپنے ساتھ کاروباری مصروفیات بھی حائل رہے، جی بالکل۔ اس میں کوتاہی ہوتی گئی۔ جی جی، دانش صاحب، آپ نئے لکھنے والوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، نئے لکھنے والوں کے لیے میسج میں یہی دوں گا کہ شاعری داغ دہلوی کا شعر ہے نا جی کہ کیا؟ شاعری کھیل نہیں جس سے یہ بچے کھیلیں، ہم نے اچھا اچھا، 40-50 پاپڑ بھی۔ خیر یہ تو دور اچھا، داغ دہلوی کا نہیں رہا، نہیں لیکن رہا بالکل۔ نئے اس زمانے میں وہ دور کچھ اور تھا، لیکن نئے لکھنے والوں کو کچھ صبر کرنا پڑے، انہیں جی صبر جی کی ضرورت، جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو ہے جی، غزلیں صبر کہنے کے بعد نہیں ہے۔ کہ راتوں رات میں آگے بڑھوں۔ جی جی، راتوں رات آگے بڑھنا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ مطلب جو نئے لکھنے والے ہیں، اگر ان کو حوصلہ افزائی نہیں ملی تو وہ ان میں صبر نہیں ہے آج کی نسل میں، تو وہ بیچ میں سے ہی اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں گے، یا اور کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس طرح سے ہم لوگوں کو
ایک اچھا فنکار ملتا ملتے شاید رہ جائے. چیز اور ایک اور مجبوری ہو جاتی ہے کہ ویسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیے جی نئی نسل بیدار نہیں ہو رہی ہمارے یہاں. جی میں اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں کہ جو المیہ اردو کا ہے وہی المیہ ہندی کا، جی جی. ہندی زبان کا بھی وہی المیہ جو المیہ اردو زبان. نئے اچھا لکھنے والے بہت کم آ رہے ہیں، اور اس معاملے میں میں خاص طور سے میں جی نے محسوس کیا ہے. اس آن لائن پروگرام کا سلسلہ جب میں نے شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ گزشتہ سالوں میں مہاراشٹر کے لوگوں نے بڑی محنت کی. جی جی مہاراشٹر میں زبان و ادب فروغ پایا. جی ہو سکتا ہے کہ میری بات سے سب لوگ متفق نہ ہوں، لیکن جی میں جی جو وہ تو ہے ہی. جی جی جی، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پیج پر مہاراشٹر کے بہت سارے لوگوں نے اپنا پروگرام پیش کیا. جی جی بالکل جی، تو یہ ایک حوصلہ افزا تصویر ہے مہاراشٹر. صحیح بات ہے. عارف زمان سر سے مل کے، ان سے بات کر کے، مل کے نہیں ان سے بات کر کے یہی لگا کہ بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بہت آگے بڑھانے کے لیے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. میں ان میں کی آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو تین میں نام نہیں لوں گا ان کا، بالکل نئی جی نسل کے شعرا میرے پیج پہ آپ. جی انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ جب مجھے یہ ذوق تھا، لیکن میں استاد کی تلاش میں بھٹکتا، جی جی اور جب سے میرا رابطہ عارف زمان صاحب سے ہوا، جی وہاں سے مجھے ایک نئی راہ دی. ماشاء اللہ. تو ایسے کئی لوگ ہیں، اور بالکل عارف زمان صاحب بہت محنت کرتے ہیں ماشاء اللہ. جی 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 بلکہ اور آپ کے آپ کے نام کا جی بھی میں نے انتخاب خود سے کیا. یہ جی تجویز بالکل، اسی لیے مجھے میں عارف جی زمان صاحب. انہی کے ذریعے آپ کی اور ہماری پہچان ہوئی. عارف جی، زمان سر ہی وہ کڑی ہیں. آپ کی طرح غزل میں نے پڑھی، پڑھنے کے بعد میں نے جی عارف زمان صاحب سے مشورہ کیا. جی جی، اچھا اچھا. اس طرح بہت سارے لوگوں کی میں نے کوشش کی جی اور مہاراشٹر سے. میں آپ کے شکر گزار ہوں دانش صاحب کہ میں صرف آپ کے پیج پر ایک بار آئی تھی، آپ نے مجھے سنا، اور میرے روبرو پروگرام کے لیے صرف میں نے آپ کو فون پر رابطہ کیا، اور میرے کہنے سے آپ یہاں آ گئے اور مجھے آپ کا قیمتی وقت سے نوازا. میں اس کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں آپ کا بھی بہت بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میری دعائیں ہیں کہ سلسلہ وہی چلتا رہے. جی انشاءاللہ. اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ کو اور ہمارے ناظرین کو شبہ خیر کہیں. انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شبہ خیر. اور دانش صاحب آپ کا بے حد میں شکر گزار ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے، پھر کسی دن، پھر کسی چینل پر، کیونکہ دنیا مٹھی میں آ گئی ہے. جی شبہ خیر. اللہ حافظ.